السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گا آیت الکرسی کی فضیلت۔ کتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ خدا کی قسم، جو لوگ عالموں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس تعویذ کرواتے ہیں، پانی پڑواتے ہیں، خدا کی قسم اگر وہ خود آیت الکرسی اپنی زبان سے پڑھے اور پانی پر دم کرے اور اس کو پیے، فوراً اس کو شفا حاصل ہوگی۔ لیکن آج انسان ہر چیز سیکھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا ہے کہ چلو جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ کچھ بھاری چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ہم یاد کرنا چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ موبائل میں سن کے ہندی میں منگوا کر خود پڑھ سکتے ہو، یاد کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نہ تو صورتیں یاد ہیں اور نہ ہی الحمد شریف یاد ہے، تو نماز میں میرے بھائی کیا پڑھتے ہو؟ اسی وجہ سے جو نئی نسل آ رہی ہے، نئی قوم، نئی جنریشن ان چیزوں سے دور ہے۔ کیوں ان سے کہو نماز پڑھو، وہ کہتے ہم کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہم کیا پڑھیں گے نماز میں؟ تو سیکھو، نہیں آتا میرے بھائی، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کام کیسے انسان سیکھ لیتا ہے، اتنا کٹھن کام، لیکن وہ 4-5 صورتیں نہیں سیکھ سکتا ہے۔ تو میرے بھائی بات یہاں پر آیت الکرسی کی ہو رہی ہے، کیونکہ آیت الکرسی میں بہت طاقت ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں اس کو پڑھے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اس کے سر کے پاس، اور پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پوری رات کوئی بھی شیطان، کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز آپ کے قریب نہیں بھٹک سکتی ہے، وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ کیوں کہ آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ فرشتے جا، میرے بندے نے زمین پر آیت الکرسی پڑھی ہے، تو اس کی حفاظت کر جا کے پوری رات، اور جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہ فرشتہ آسمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ہے فضیلت کس کی؟ آیت الکرسی کی، جو آج ہم مسلمانوں نے چھوڑ دی۔ کچھ ہوتا ہے، ان مولویوں کے چکر لگا رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، ہم یہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں، آپ یہ کریں جو نیک مولوی ہو، آپ کو معلوم ہے کہ یہ نیک ہے انسان، تو آپ اس سے دم کروا سکتے ہو، اس سے پانی پڑوا سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ بات بولی تھی، کوئی کسی کا کام نہیں کرے گا۔ ہر باپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد کا خود نکاح پڑھائے، ہر اولاد کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی باپ کی نماز جنازہ خود پڑھائے، ہر بھائی کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی بہن کا نکاح خود پڑھائے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ دین سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کوئی کسی کو نہیں بلائے گا۔ باپ کا انتقال ہوا، بیٹا خود نماز جنازہ پڑھائے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ جب باپ کا جنازہ دھرا ہوگا تو جو دعا بیٹے کے دل سے نکلے گی وہ کسی مولوی کے دل سے نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی میرے بھائی، کیونکہ جب اپنا خون دنیا سے جاتا ہے، جو تکلیف اس کو ہوتی ہے وہ تکلیف ہر کسی کو نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر۔ وہ تو آئے گا 4 تکبیریں کہہ کے موٹر سائیکل بیٹھ کے چلا جائے گا، روگ دھوگے تم، اس کو تھوڑی کوئی تکلیف ہے، جب اس کا کوئی جائے گا تب وہ تڑپے گا، لیکن جب تم نہیں تڑپو گے۔ تو ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی بہن کا خود نکاح پڑھائے، اپنے بھائی کی خود نکاح پڑھائے، وہ اپنے بھائی کو خود نماز سکھائے۔ وہ ہر انسان کو ایسا ہونا چاہیے دنیا کے اندر، کوئی کسی کا کام نہیں کرے گا۔ بہن کی شادی ہے، بھائی خود نکاح پڑھائے گا، کسی مولوی کو کوئی ضرورت نہیں بلانے کی۔ باپ کا انتقال ہوا، بیٹا خود جنازے پہ کھڑا ہوگا نماز پڑھانے کے لیے، جو اس کے دل سے دعا نکلے گی، جب وہ آنسو بہائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تڑپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب بیٹے کا انتقال ہوگا تو اس کا باپ اگر زندہ تو اس کا باپ اس کی نماز جنازہ پڑھائے۔ جو باپ اس کے لیے دعا کر سکتا اپنے بیٹے کے لیے، وہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ کی دعا کی وجہ سے
اللہ اس انسان کے اس بیٹے کے تمام گناہ معاف کر دے اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ اب یہ ویڈیو تو بہت لمبی ہو جائے گی کہ خون کا رشتہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، ایک گاؤں میں ایک کنواں تھا، اس میں پتہ نہیں کیا چیز تھی، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ جب بھی کوئی اس کے اندر بالٹی ڈالتا تھا پانی بھرنے کے لیے تو صرف خالی رسی آتی تھی، بس بالٹی نہیں آتی تھی۔ تو سب لوگ پریشان ہو گئے، کوئی بولا کہ اس کے اندر بھوت ہے، کوئی بولا جنات ہیں، کوئی بولا شیاطینی حرکت ہے، طرح طرح کی باتیں ہوئیں۔ تو اس انسان کو بلایا گیا کہ آپ اس کے اندر جائیں اور معلوم کریں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس نے شرط رکھی ایک، کیا شرط رکھی؟ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں بھائی کتنے بھی برے ہوں، آپس میں ماں باپ کتنے بھی برے ہوں، لیکن جو خون ہے، خون جو دھڑکتا ہے دل کے اندر، اس کے اندر ایک کشش اللہ نے پیدا کی ہے۔ چاہے ماں باپ کیسے بھی ہوں، لیکن جب وہ تڑپے گا تب تمہارا بھائی ضرور سامنے کھڑا ہوگا آ کے، چاہے وہ کیسا بھی ہو تمہارے سامنے۔ اس کو تم روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہو، مار کھاتے ہوئے، چاہے اس کو کوئی بھی مارے، تمہارے اندر بے چینی پیدا ہوگی، کیونکہ خون جڑا ہوا ہے ایک ساتھ میں۔ اس لیے کیونکہ اللہ نے ہر رشتے کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہوا ہے، ہر کسی کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ خون کا رشتہ جڑا ہوا ہے، کبھی بھی اس کے ساتھ غلط کام کرنے کا انسان سوچ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ خون کا رشتہ جڑا ہوا، وہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی نہیں ہے جو کسی اور لڑکی کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ تو اس نے بولا کہ میری شرط یہ ہے کہ میرے بھائی کو بلاؤ اور وہ بھی اس رسی کو پکڑے، تب ہم کنویں میں جائیں گے۔ تو اس کی لڑائی ہوگی، تو اس کو بلایا گیا، اس نے ٹھیک ہے ہم پکڑیں گے رسی۔ تو جب وہ گیا تب ایک کتنے سالوں سے اس کے اندر بندر تھا، ایک بہت سالوں سے وہ بڑا خطرناک ہو گیا تھا۔ اچانک کوئی چیز سامنے آ جائے تو انسان ویسے بھی ڈر جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا جانور کیوں نہ ہو۔ جب بعد میں دیکھتا ہے ارے یہ تو چمگادڑ تھا، یہ تو چڑیا تھی، سب لوگ ڈر جاتے رات میں۔ تو جیسے ہی وہ اس کی گردن دکھی تو سب لوگ رسی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس کا بھائی تھا جو اپنے پورے جسم پہ رسی کو لپیٹے ہوئے اور پیڑ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے کھڑا ہوا تھا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس رسی کے سارے جو نیچے ہے وہ کون ہے؟ میرا بھائی، جو خون کا رشتہ جڑا ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے کیفیت رکھی ہر انسان کے اندر، ماں باپ کے، بھائی بہن کے، کہ کوئی بھی اپنے بھائی بہن کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو یاد کریں۔ بہن تکلیف میں ہو آپ دم کریں، بیٹا تکلیف میں ہو باپ اس کے اوپر پڑھ پڑھ کے پھونکے۔ تو میرے بھائی اس سے زیادہ وہ ہوتا، آپ کسی مولوی کے پاس گئے، 500 روپے دیے، پانی میں بوتل میں پانی پڑوانا ہے، وہ کیا پڑے گا آپ کو معلوم ہے؟ ہم سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، بس ایک دو بار ایسے منہ میں کچھ پڑا، پھونک کے دے دیا اسے، تمہیں کیا پتہ اس نے کیا پڑھا۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے یہ کام آپ خود کریں، خود یاد کریں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہم سب مولویوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، کبھی کبھی ہم سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، کسی ٹینشن میں کام میں ہوتے کوئی آتا پانی پڑوانے کے لیے، بس ایک دو بار اللہ کچھ پڑھا بس دے دیا، اسے بیچارے کیا معلوم کہ حافظ جی نے کیا پڑھا، وہ تو یہی سمجھے گا کہ ہاں ان نے سب کچھ پڑھ کے پھونک دیا ہوگا، تو خوشی خوشی لے جائے گا، پلائے گا جا کے۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم نے کیا کرا، اس کے ساتھ دھوکہ دیا تم نے اس انسان کو پیسے لے کر۔ تو اسی لیے کہتے اپنے خود چیزیں یاد کریں، خود پڑھیں، خود دم کریں۔ اب یہ بات ہم کر لیں آیت الکرسی کی فضیلت، جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی غریبی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہو جائیں گے آپ کے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو آیت الکرسی یاد کرنے کی، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔